اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب کسی گھر کے بڑے کے پاس اور گھر کے بڑے کی نظر میں کوئی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو اس عظیم سرمایے کے سلسلے میں آنے والے خطرات سے پہلے ہی آگاہ کرتا ہے، تاکہ میری اولاد اور میرے بعد میں آنے والے جو بھی ہیں وہ اس عظیم سرمایے کی ہر اعتبار سے کیا کریں؟ حفاظت. اب حفاظت کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سرمایے کو کسی محفوظ جگہ رکھوایا جاتا ہے، اور دوسری حفاظت کا سامان یہ ہوتا ہے کہ باہر سے پہرے دار بٹھلائے جاتے ہیں اور چوکنا، اور وہ گھر کا بڑا چاہے والد ہوں یا کوئی اور ہوں وہ مختلف انداز سے اپنی اولاد اور آنے والوں کو آگاہ کر کے رکھتا ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان کے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ بھی ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سارے آنے والے خطرات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پیغمبر کریم علیہ السلام کا عظیم الشان سپاہی ہے، اور ہر امتی کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی کا وہ کردار نبھانا پڑے گا جو کردار نبھایا اس امت کے افضل ترین فرد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب آپ نے وہ عظیم الشان جملہ جو تاریخ نے محفوظ فرمایا کہ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے ہوتے ہوئے دین کے اندر کوئی کمی کی جائے گی؟ یعنی ہرگز نہیں. تو جب تک امت مسلمہ کا، امام الانبیاء کا، حضرت محمد عربی علیہ السلام کی امت کا کوئی ایک سپاہی، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہم ہر کوئی چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم پر ذمہ داریاں ڈالی گئی اور جو سپاہیانہ حیثیت ہم کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے عطا کی گئی، ہم اس سپاہیانہ حیثیت میں کسی بھی اعتبار سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہر ایک اس بات کے لیے عہد کر لے، ہم اپنی جانوں کی بازی لگا سکتے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے عظیم سرمایہ کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت والے تاج کی طرف جو کوئی ناپاک انگلی اٹھائے گا ہماری جانیں چلی جائیں گی، لیکن ہم ان کے اس ناپاک گندے مشن کو انشاءاللہ کامیاب ہونے نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا سیکون بادی، ان قریب ہوگا، چنانچہ ان قریب شروع ہو گیا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے ہی اس پیشن گوئی کے ظاہر ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور دوسرے کذابین آنا شروع ہو گئے.
تو سیکون بعدی سلاسون کذابون بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں. کیا فرمایا؟ سیکون ان قریب آئیں گے، ان قریب ہوں گے، بعدی میرے بعد، سلاسون کذابون 30 بدترین جھوٹے، بدترین دجال. ہے تو یہ خبر لیکن اس میں انشاء ہے، اس میں حکم ہے کہ اے میرے امتیوں اور اے میرے اس دین کے سپاہیوں جس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے طائف کے میدان میں، طائف کے بازاروں میں میرا مقدس خون بہایا گیا. ان قریب 30 کذاب آئیں گے. کیا مطلب؟ یعنی جو آئیں گے تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا کام تمہارے ذمے یہ ہوگا کہ ایک اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے ان کو دجال سمجھو، کذاب سمجھو، اور امت کے سامنے ان کی دجالیت، ان کی کذابیت کو اس انداز سے ظاہر و عیاں کر دو کہ وہ اگر بظاہر آسمان و زمین کو ملا کر بھی دیکھیں، جب بھی ان کی دجالیت، ان کی کذابیت کے جو تمہارے اندر یقین ہے، اس یقین کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے. چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے امت کے سپاہیوں نے اپنی زندگیوں کو اس چیز کے لیے وقف کر لیا. ابھی آپ سن رہے تھے بہت سے علماء کے واقعات، لیکن ایک گزارش ضمناً عرض کروں گا. یہ جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، مختلف مکاتب فکر کے اندر ان کی اپنی حیثیت ہے، ان کا اپنا ایک مقام، لیکن ذرا ہم سب سمجھ لیں کہ ہمارے اسلاف، چاہے وہ مولا ثناء اللہ صاحب النصری علیہ رحمہ ہوں، چاہے وہ شاہ عطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمہ ہوں، چاہے وہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری علیہ رحمہ ہوں، اور بہت سارے اکابرین اسلاف، انہوں نے ہمیشہ امت کو بنیادی عقائد کی طرف اور بنیادی چیزوں کی طرف ان کی نشاندہی کی. کبھی انہوں نے امت مسلمہ کو فروعی مسائل کے اندر الجھانے کے لیے نہ اپنے قیمتی اوقات کو تباہ برباد کیا اور نہ امت کے اوقات کو برباد کیا. یہ ہم سب کے لیے ایک اہم ترین سبق ہے کہ ہم مشترکہ طور پر جو ہمارے مشترکہ دشمن ہیں ان کی فکر کریں اور امت کو فروعی اور اختلافی مسائل میں الجھا کر خدا نخواستہ ہم کہیں اس آیت کے مصداق نہ بن جائیں جس میں قرآن مقدس نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کر لیا اور امت کو انتشار کا شکار کر لیا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ دین کے سپاہی آئے، آج بھی آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا ایک مقولہ سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہے، جس میں فرمایا اور لکھا گیا ہے کہ ہم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے اگر ہمارے ذریعے سے ختم نبوت کے عظیم عقیدے کی حفاظت نہ ہو سکے. تو کیا فرمایا؟ سلاسون سیکون بعدی سلاسون کذابون، ان قریب میرے بعد کتنے جھوٹے آئیں گے؟ 30 جھوٹے. ہے یہ پیشن گوئی، ہے یہ خبر، لیکن اس میں حکم ہے کہ میرے امتیوں وہ کوئی بھی کرتب دکھلاویں، کوئی بھی خلافی خر کی عادت چیز دکھلاویں، کبھی ان سے مرعوب نہ ہو جانا، بلکہ انہیں ہمیشہ جھوٹا سمجھنا اور انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی ہر طرح کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر امت کو ان کی دجالیت اور ان کی کذابیت سے آگاہ کرتے ہیں. چنانچہ ہمیشہ سے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین اس سلسلے میں مقتدی بن کر آگے بڑھے. آج بھی ایشیا کی عظیم الشان یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے اندر جہاں بہت سارے شعبے ہیں، وہاں ایک عظیم الشان شعبہ ہے
کل ہند تحفظ ختم نبوت، جس کے لیے باضابطہ طور وہاں مستقل عملہ موجود ہے، اور صرف ملک نہیں بلکہ بہت سارے ممالک سے آنے والے خوش نصیب خوش بخت انسانوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ اس تربیت کے بعد انہیں مرزا کی کذابیت، مرزا کی دجالیت اور ان کے چیلوں چماٹوں کے کفر و ارتداد کو عوام الناس کے سامنے ظاہر کرنے میں اور ثابت کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم ارادہ کریں گے کہ بظاہر بات ہے ایک آدمی اس کی حیثیت تو سپاہیانہ ہو اور ہو وہ خالی ہاتھ، تو کس نام کا سپاہی؟ ہم امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے سپاہی ہیں، اور ہماری ذمہ داریوں میں سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے اس ختم نبوت کے تاج کی حفاظت اہم ترین ذمہ داری ہے، جو ختم نبوت کا تاج امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ لیکن سپاہی خالی ہاتھ نہیں بنا کرتا، اس کے لیے ضرورت ہے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، خصوصاً چاہے وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوں، ان کی تو ذمہ داری ہے ہی، لیکن ہمارے نوجوان، ہمارے جو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے برادران ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کتابوں کو حاصل کریں اور ان کا گہرائی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں، اور اپنے آپ کو اس ہتھیار سے آراستہ کریں جو اس دجال اور اس دجالی فتنے کے مقابلے میں جس ہتھیار کی قدم قدم پر ہمیں ضرورت پڑے گی۔ میں امید رکھوں گا سارے حضرات سے اور خصوصاً پڑھے لکھے نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد وہ پہلی فرصت میں دارالعلوم دیوبند اور دیگر دینی اداروں اور دیگر علماء کی اس سلسلے کی تصنیفات کو حاصل کریں اور بغور یکسوئی کے ساتھ ان کے مطالعے کا سلسلہ شروع کریں۔ میں امید رکھوں گا نا انشاءاللہ، میں اس سلسلے میں انشاءاللہ پر امید رہوں گا کہ ہمارے سارے نوجوان دوست، سارے بزرگ، سارے چھوٹے بڑے بس آج ہی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اور یہ سمجھ کر، سپاہی تو ہیں ہی، لیکن ایک ہے سپاہی ہونا اور ایک ہے اپنے آپ کو سپاہی سمجھ کر سپاہی ثابت کرنا۔ سپاہی ہم اس دن سے بنے ہیں جب ہم نے زبانوں سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کلمہ گو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام اور آپ کے لائے ہوئے دین کا سپاہی ہے، لیکن ہم ارادہ کریں گے ہم سپاہی صرف ہوں گے نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو سپاہی سمجھ کر آج کے بعد دین کے معاملے میں انشاءاللہ سپاہیانہ کردار ادا کریں گے۔ بزرگوں اور دوستو، جب آپ اور بلکہ میری تو ان سے بھی گزارش جو اس دجال اور اس کذاب کے مکر فریب میں آ چکے ہیں، اگر وہ یہاں موجود ہوں یا ان تک خبر پہنچانے والے موجود ہوں، میری ان سے عاجزانہ درخواست ہے، اللہ کا واسطہ دے کر میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ جائیں اور ضرور ہمارے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان میں جو حوالہ جات درج ہیں ان حوالہ جات کو اس دجال اور کذاب کی کتابوں میں تلاش کریں۔ ایک موقع پر الحمدللہ کشمیر کے اندر جو تحفظ ختم نبوت جموں و کشمیر، جو کل ہند تحفظ ختم نبوت جس کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، اس کا اہم ترین شعبہ ہے، الحمدللہ کئی سال سے یہاں ہمارے علماء اس سلسلے میں بہت کام کر رہے ہیں، اللہ استقام۔ الحمدللہ بہت سارے مرزائی جب ان کو حقیقت سے آگاہ کیا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے مرزائیت کے اس بدترین گندگی کے مجموعے سے توبہ کی اور کل الحمدللہ وہ اسلام کے قلعے میں پھر سے داخل ہو گئے۔ کل ہی کی بات ہے، ہمارا مشورہ چل رہا تھا امتحان کے سلسلے میں، تو بدرواہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہمارے استاد کے ساتھ آیا
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے مرزا کی اس دجالیت اور کذابیت سے توبہ کر کے آج سر نو اسلام قبول کیا. تو بہرحال کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہاں ایک علاقہ ہے ہاری پاری ترال کے علاقے میں جو مرزائیوں کا گڑھ ہے. اس مرزائیوں کے گھر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے سے فیض پانے والے فضلاء اور علماء نے بہت کام کیا. اور ہر سال وہاں تحفظ ختم نبوت کا جلسہ ہوتا رہا. وہاں سارے یہ لوگ موجود تھے. میری جب بات کرنے کا مجھے موقع ملا میں نے اور باتوں کے علاوہ یہ کہہ دیا کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں. قرآن ہماری کتاب ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام ہمارے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں. اگر ہم سے کوئی اسلام کی بنیادی کتاب قرآن مقدس کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کا ایک تحفہ دے دو اور ہے وہ غیر مسلم، میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان گناہگار ہونے کے باوجود اپنے پیٹ پر پتھر باندھے گا، اپنی بیوی بچوں کو ایک وقت بھوکا سلائے گا اور بھوک برداشت کر کے قرآن مقدس کا نسخہ لے کر ایک غیر مسلم کو پیش کرنے میں اپنی عظیم سعادت سمجھے گا. پھر میں نے مرزائیوں سے کہا مرزائیوں اگر تم یہ سب سمجھتے ہو کہ تمہارا مرزا وہ کذاب و دجال وہ ایک صحیح انسان بھی تھا اور تم اس کو سچا سمجھتے ہو تو ذرا ان گمراہ کرنے والے پیشواؤں سے کہہ دو تمہاری مرزائیت کی جو بنیادی کتابیں ہیں حقیقت الوحی ہے، تبلیغ رسالت اور بہت ساری کتابوں کو اس وقت میں نے نام لیا. میں نے کہا اگر تم سچے ہو اور تمہارے یہ گمراہ کرنے والے سچے ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزا کی لکھی ہوئی جو بنیادی کتابیں ہیں ہم تم سے مفت نہیں مانگتے بلکہ ہمارا دعویٰ ہے ان کتابوں کی جو قیمت ہوگی ہم اس پر تمہیں کنسیشن نہیں مانگیں گے بلکہ جو عمومی بازار کے اندر قیمت ہوگی ہم اس سے زیادہ قیمت دینے کو تیار ہیں. لاؤ 10 نسخے اپنی بنیادی کتابوں کے ہمیں فراہم کر دو. اور ساتھ ساتھ میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے گرو گھنٹر اور تم کو یہ گمراہ کرنے والے ہرگز ہمت نہیں کریں گے کہ اپنی ان اصلی کتابوں کو ظاہر کریں، کیونکہ اگر انہوں نے اپنی ان اصلی بنیادی کتابوں کو ظاہر کر لیا تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے جو یہ پیشن گوئی فرمائی سیکون بعدی ثلاثون کذابون، تمہارے ان گمراہ کرنے والوں کو معلوم ہوگا اس مردہ دجال اور کذاب کی دجالیت اور اس کی کذابیت پر ایک اور مہر لگ جائے. میں نے کہا وہ جو مشہور ہے نا بلی کا پاخانہ، بلی اپنے پاخانے کو ظاہر نہیں فوراً کیا کرتی ہے چھپاتی ہے. یہی معاملہ ان میں. اور اب بھی میں الحمدللہ چیلنج دیتا ہوں کہ ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں جن میں حقیقت الوحی اور ایک اور کتاب ہے روحانی خزائن، جو ان کی بہت ساری کتابوں کو ذرا مانگ لیں کسی کذاب دجال سے اگر اس کی قیمت 5000 ہے میں 7000 پر ان دجالوں سے حقیقت الوحی کے اگر اس کی 1000 قیمت ہے حقیقت الوحی کے میں 25 نسخوں کا خریدار ہوں. اگر اس کی قیمت 1000 ہے تو میں فی کتاب کے اندر کی قیمت 1200 دینے کو تیار اور 25 نسخے مجھے چاہیے. کرو ان دجالوں کذابوں سے. اور میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ اس کی جرت کریں گے ہی نہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر ان کی اصلی کتابیں ظاہر ہو گئی تو جو لوگ ہمارے دام و فریب میں آ گئے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. وہ مشہور ہے نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے. ہاں یہ جو عام طور کی کتابیں کرتے ہیں نا تقسیم، بعض مرتبہ ختم نبوت کے عقیدے کا بھی اقرار کرتے ہیں. یہ ہاتھی کے دانت کون سے والے دکھلانے والے کھانے والے نہیں. جب کوئی ان دکھلانے والے
दांतों के फ्रेम में आ गया, अब फिर खाने वाले हाथ अपना काम शुरू करते हैं। दिखलाने वाले हाथ, दांत हर जगह नजर और बाल बड़े खुशनुमा नजर आएंगे, और इसके दलाइल की और जरूरत ही नहीं। ये समझ लो ना, इस्लाम का मरकज कहां है? इस्लाम का आगाज कहां हुआ से हुआ? मक्का और मदीना से। लेकिन इस्लाम की दुश्मनियत का कि जो मराकिज हैं, उन्हीं मराकिज को इन्होंने जाई पनाह बनाया, और उन जगहों पर इनको पनाह मिलना इस बात के अहम तरीन दलील है कि ये इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के आलाए कार बनकर काम करते हैं। बहरहाल मैं दूर पहुंच गया। मैं अर्ज कर रहा था, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली बात क्या इरशाद फरमाई? सयकूनु बादी सलासूना कज़्ज़ाबून। है ये एक खबर, लेकिन इसके अंदर हुक्म है कि मेरे उम्मतियों खुद भी उनको कज़्ज़ाब समझ लो, और उनकी कज़्ज़ाबियत को हर उम्मती पर जाहिर करने के लिए सिपाहियाना किरदार अदा करो। और उसके बाद क्या फरमाया? कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी। हर एक का उनमें से दावा होगा कि वो क्या है? नबी। हर एक का दावा होगा। अब आप कहेंगे कि मियां मिर्जाइयों के दो टोले हैं, एक टोला है कादियानियों के नाम से, और एक टोला है लाहौरियों के नाम से। ये कादियानी टोला और लाहौरी टोला, ये दो टोलों में कैसे तकसीम हो गए? असल मसला, जब मिर्जा कादियानी के नापाक वजूद से इस सरजमीन को पाक किया गया, उसके बाद जब खिलाफत का मसला उठा, खिलाफत के दावेदारों में से एक दावेदार था मोहम्मद अली लाहौरी, और दूसरा था मिर्जा बशीरुद्दीन। उनके फौरन बाद या एक पुश्त के बाद उनका जो लड़ाई झगड़े वाला मामला शुरू हो गया, और दरअसल ये लड़ाई किसकी थी? कुर्सी की लड़ाई। अब जब मिर्जा की औलाद के अंदर मिर्जा की ये नापाक खिलाफत मुंतकिल हो गई, लाहौरी के दिल के अंदर इनाद और दुश्मनी की आग भड़की। उसने कुछ इख्तिलाफ शुरू कर लिया, और मिर्जा कादियानी को नबी मानने के बजाय मिर्जा कादियानी को मुजद्दिद मानने का दावा शुरू कर लिया। लेकिन याद रखें, यह लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है। चुनांचे जब हम लाहौरी की इस झगड़े से पहले की तहरीरात को देखेंगे, वहां कादियानी ग्रुप और लाहौरी ग्रुप जो एक ही था, उन दोनों का अकीदा एक था। बाद में जो उन्होंने लाहौरियों ने कादियानी की नबुव्वत के बजाय उसकी मुजद्दिदियत की बात कहने लगी, यह कुर्सी वाली लड़ाई है। और याद रखें, मुजद्दिद तो दूर की बात, यह ऐसा आदमी है कि जब इस मिर्जा की हकीकत को जाना जाता है और पढ़ा जाता है, इंसान परेशान होता है। ये इंसान भी है या कुछ और है? अगर ये काम का इंसान होता, मुसलमान नबी होता, जब भी तो ऐसी ऐसी बहकी बातें नहीं करता। चाहे उसको मुजद्दिद कहा जाए और चाहे इसको कोई सालेह और अच्छा इंसान कहा जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो मिर्जा के मानने वाले हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मिर्जा के हालात जिंदगी को जरूर, इसीलिए जहां मिर्जाइयों का मामला, मिर्जाइयों को मुसलमानों के साथ बहस मुबासे का मामला सामने आता है, कभी वो मिर्जा कादियानी की सीरत और मिर्जा कादियानी के हालात जिंदगी पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। इसलिए कि जब मिर्जा कादियानी के हालात जिंदगी को देखा और पढ़ा जाता है, कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी कुंद जहन क्यों न हो, वो इस नतीजे पर पहुंचने के लिए मजबूर होता है, ये कोई साले इंसान और मुसलमानों को दूर, ये तो इंसान बनने की भी लायक है। दोबारा क्या फरमाया? कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, कि हर एक का
کا دعویٰ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہے؟ نبی۔ دیکھو جب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان کذابین میں سے ہر ایک کا دعویٰ کیا ہوگا کہ وہ کیا ہے؟ نبی۔ اور دوسری طرف سے لاہوری پارٹی کیا کہہ رہی ہے اب کہ مرزا قادیانی نبی نہیں تھا، بلکہ مرزا قادیانی کیا تھا؟ مجدد تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور ادھر سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ نبی ہے۔ اب ہم کو پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد کو ماننا ہے یا قادیانی کی لاہوری کے فریب کاری کو؟ چاہے وہ ہزاروں ثبوت پیش کرے، مرزا یعنی لاہوری اور اس کے ماننے والے، ہمارے لیے ان سارے دعووں کے مقابلے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا ایک ارشاد کافی ہے کہ ہر ایک کا دعویٰ کیا ہوگا؟ کلہم یزعم انہ نبی۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ، جہاں بہت سارے ابھی آپ سن رہے تھے سینکڑوں دعوے ہیں، اسی لیے ہمارے علماء میں سے جو دارالعلوم دیوبند کی جو کتابیں چھپی ہیں مختلف الگ الگ موضوعات ہیں، ان میں ایک کتاب کا نام ہی ہے، اس میں ان دعووں کو جمع کیا گیا جو مختلف اوقات کے اندر مرزا قادیانی نے کیا ہے، ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ چنانچہ یہاں جو تحفظ ختم نبوت جموں و کشمیر جو ہے، انہوں نے بھی شروع میں آج سے 4 سال پہلے پھر 2 سال پہلے بھی ان کتابوں کو چھاپا۔ ان میں ایک مرزا قادیانی کون، اسلام اور مرزائیت وغیرہ اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ کسی وقت بلال تشریف لائیں، اگر ان میں سے کچھ ذخیرہ موجود ہوگا میں پیش کروں گا، تو ان کتابوں کا حاصل کریں اور ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، فکر کریں جو اس کذاب اور اس کے ماننے والوں کے دام و فریب میں آ کر اپنے عظیم سرمایہ ایمان کا سودا کر چکے ہیں۔ تو کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرزا قادیانی کا جو دعویٰ ہے وہ کس کا ہے؟ نبوت کا۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کے بعد کہ میرے امتیوں وہ کیسے بھی دعویٰ کریں اور کچھ بھی بظاہر دلائل پیش کریں، لیکن تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وَأَنَا خَاتَمٌ، کہ میں کیا ہوں؟ خاتم النبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ اسی لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، لوگ ان سے دلائل پوچھنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے، اس لیے سب کو چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی سیرت کے متعلق اور ان کے حالات کے متعلق اور ان کے حدیث کے سلسلے میں ان کے مقام کے متعلق بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے محدثین نے جو آراء دی ہیں ان کا مطالعہ کریں اور کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھو جو اس سے دلیل پوچھے گا وہ ایمان سے گئے گا، جو اسے دلیل کا مطالبہ کرے گا وہ کیا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل مانگنا اس بات کی علامت ہے جس کو اندر سے کچھ طرح کہ اگر اس نے دلیل دے دی تو مان لے گا، اس لیے اسے دلیل مانگنا ہی کفر۔ تو بہرحال کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین۔ کیا مطلب؟ یعنی مجھے خاتم النبیین سمجھنے کا جو عقیدہ ہے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہاں پر موجود ہے؟ ہم سب کے دلوں میں۔ تو اس لیے ہر ایک یہ عزم لے کر یہاں سے اٹھے کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد ختم نبوت والے عقیدے کا سپاہی ہوں، بے اعتبار ایک امتی کے اس سلسلے میں مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انشاءاللہ میں ان ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاؤں گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ ان کو دل کے کانوں سے اور دل کی گہرائیوں سے سن کر ان عزائم کے ساتھ انشاءاللہ آپ یہاں سے اٹھیں گے اور انہی عزائم کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم شان جلسے کو اور اس سراپا خیر و برکت مجلس کو ہم سب کے لیے
کامل مغفرت کا ذریعہ بنے، کامل ہدایت کا ذریعہ بنائے، آپسی اتفاق و اتحاد کا ذریعہ بنائے، اور جو بھی قوتیں امت مسلمہ کے درمیان انتشار پھیلانے کے در پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے منصوبوں کو ناکام کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندیوں کو قدم قدم پر ان کی مدد فرمائیں جو انفرادی، اجتماعی اور مختلف لائنوں سے امت کو جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کی آبیاری، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مختلف کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قدم قدم پر مدد کر دیں اور ساری رکاوٹیں دور کر دیں، اور جو لوگ دانستہ یا نادانستہ امت کے درمیان انتشار پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور امت کو دین کے نام پر بددین بنانے کی مختلف جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو ہر اعتبار سے ناکام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ امت کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا آسان کر دیں۔ اللہ حق کو حق کی صورت میں دکھلا کر حق کا اتباع نصیب فرمائیں، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھلا کر باطل سے اجتناب نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔